الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم 8ویں پارے سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور ابھی سورہ الانعام جاری ہے۔ اس میں پروردگار نے پہلی آیت میں ہی یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مشرکین کی ہمیشہ، بلکہ غیر مسلموں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے ہر پیغمبر کے زمانے میں کہ وہ بجائے اس کے اس تعلیم پر غور کرتے اور اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس دعوت کو جاننے کی کوشش کرتے جو اللہ کا پیغمبر لے کے آتا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس اپنے کچھ مطالبات رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے مطالبات جس کا تعلق تعلیم اور دعوت سے نہیں ہوتا، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس طرح گویا ایک طرح سے زج کر دیا جائے پیغمبر کو، اور وہ جس کام کے لیے اٹھے ہیں اس کام کو کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس لیے یہ فیصلہ کن حتمی بات کہی ہے یہاں اس آیت کریمہ میں پروردگار نے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کو ایک طرح سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں، کبھی کسی نشانی کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کسی نشانی کا، کبھی کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کو ہموار ہو جانا چاہیے، یہاں تو یہاں باغ کھلے ہوئے ہوں، یہاں سرسبز علاقہ ہو، یہاں تو فصلیں لہلہاتی ہوں، اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم سمجھ لیں کہ واقعی اب اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح کا عجیب و غریب مطالبات کرتے تھے، اور کبھی کہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ہٹو بچو کہتا ہوا آپ کو ہر جگہ لے کے جاتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ پروردگار عالم کا نمائندہ آیا ہے، تو لوگ خود بخود ڈر کے ایمان لے آتے۔ تو بعض دفعہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہونے لگتی کہ کیا حرج ہے اگر ان کو نشانیوں کو دکھا دیا جائے، اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں ایمان ان چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ایمان تو ایک فہم اور شعور کی بات ہے، آدمی کی قوت تمیز کی بات ہے، آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے میں قبول کر لوں، غلط ہے تو اس کو چھوڑ دوں۔ لیکن جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ تو معلوماتہ کٹ حجتی سے کام لیتا ہے، اس کا حق ایمان سے، ایمان لانے یا نہ لانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے باتیں بھی کریں، یعنی قبروں سے مردے اٹھیں اور ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہم دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیں اور ان کے سامنے جمع کر دیں، تو تب بھی تم دیکھو گے یہ ایمان لانے والے نہیں، بلکہ جیسا ہی یہ اس طرح کی کسی نشانی کو دیکھیں گے تو فوراً یہ کہیں گے تو جادو ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزات دکھائے، لیکن وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتے تھے کھلا جادو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو بہت ہی حیران کن تھے، اور ان کے ہر معجزے کے جواب میں ان کو یہی سننا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا کہ چاند دو لخت ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بھی مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے یا ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہر دور میں اس کے مبلغین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں۔ اس میں اگر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو دعوت کا راستہ کھل جاتا ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات پر کام دھرا جائے اور ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اپنے پیچھے چلانے کی، وہ ظاہر ہے دعوت اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ نقصان اٹھاتی۔ اسی طرح ایک اور بات بھی فرمائی، اور یہ دوسری ہی آیت میں، اس میں ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے،
اور یہ تسلی ہر پیغمبر کو دی گئی، اس لیے کہ ہر پیغمبر کو تقریباً ایک جیسے حالات سے واسطہ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ میری مخالفت میں جن و انس جمع ہو گئے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور ان کو ہزار سمجھاتا ہوں لیکن یہ سمجھنے کی بجائے اور میری مخالفت میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، کیونکہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس میں سے ان کے جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کے برے لوگ، ان کو ہم نے ان کا دشمن بنا دیا۔ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب ایک آدمی اچھائی کی بات کرتا ہے، ظاہر وہ اچھا آدمی ہوگا جو اچھائی کی بات کرتا ہے، تو جو لوگ اچھائی کو گوارا نہیں کرتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اچھائی کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس طرح جو لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں اس کی اچھائی کی وجہ سے، تو جتنے بدی کے پرستار لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے مددگار بن جاتے ہیں، یعنی ان دشمنی میں وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی روایت بھی کہنا چاہیے اسے، اور ایک فطری بات بھی ہے کہ ہر اللہ کے نبی سے دشمنی کی گئی، اور اس کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو بھی کبھی چین نہیں لینے دیا گیا۔ اور دوسری یہ بات کہ اس دور میں جتنے مخالفین ہوتے ہیں وہ صرف اتنی بات پر کہ ہمیں مل کر اس دعوت کو روکنا ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا، تو کہا ایسا تو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اس لیے آپ ان باتوں سے اثر قبول نہ کریں بلکہ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت کے زمانے میں یا ہر دور میں جب بھی اللہ کے دین کے غلبے کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعے لوگ ایک عجیب طرح سے استدلال کرتے ہیں۔ جب مثلا کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں تم برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہو یا برائی کا ساتھ دیتے ہو، تم اچھائی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے پاس عقل ہے، علم ہے، سوچو تو صحیح کہ فلاں آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے دیکھو ایک استدلال کی قوت ہے، اس کے پیچھے ایک سچائی ہے، لیکن تم اس کا ساتھ دینے کے بجائے فلاں فلاں کا ساتھ دیتے ہو جس کے پاس سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کو بھی بہت دفعہ واسطہ پڑا ہوگا، اس دور میں بھی یہ حقیقت تھی اور آج بھی یہ حقیقت ہے کہ اس کے جواب میں یہ سننا پڑتا ہے کہ صاحب اس کے ساتھ آدمی کتنے ہیں، جس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں اگر وہ صحیح نہ ہوتا یا سچا نہ ہوتا تو اس کے ساتھ اکثریت کیوں ہوتی؟ اس کے پاس اکثریت ہے اور اس کے پاس معمولی اقلیت، تو ظاہر ہم اقلیت کا حصہ تو نہیں بن سکتے، ہم تو اس کے ساتھ چلیں گے جس کے ساتھ دنیا زیادہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اکثریت شاید سچائی کی دلیل ہے۔ یہاں صاف طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اکثریت کدھر ہے اور اقلیت کدھر، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ علم کدھر ہے اور سچائی کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے، حقانیت کدھر ہے، اور علم سے مراد بھی ہر علم نہیں بلکہ علم الہی کدھر ہے۔ تو اصل جو قابل تقلید چیز ہے اور جس کے سامنے آدمی کو جھک جانا چاہیے وہ اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے جس کو پیغمبر لے کے آتے ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی اور کوئی چیز نہیں، اور جس کے پاس عام علم و دانش بھی نہ ہو، صرف ایک ہی قوت ہو کہ میرے ساتھ اکثریت ہے، تو اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں غیر مسلموں کی رہی ہے، بلکہ ہر دور میں ایسے لوگ کی رہی ہے جن میں کبھی بھی صحیح بات کا اتباع نہیں کیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن آنے والے حالات میں بھی جو حضور کے طریقے پر چلیں گے، آپ کے دین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، ان کے لیے یہ بات بڑی سپورٹ کرنے والی ہے کہ وہ سوچے کہ ہمیں یہ بات نہیں دیکھنی چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ کتنے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا اخلاص اپنے اندر پیدا کیا ہے اور اللہ کے دین کی غالب کو برتری کے لیے ہم نے کتنی محنت کی۔ یہ وہ بات ہے جو دیکھنے کی۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون گمراہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے علم کے مطابق سلوک کرے گا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جتھا بندی جو ہے بہت بڑی قوت، وہ شاید کسی کے اچھائی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ ہے کہ اکثریت چونکہ ہمیشہ پیغمبروں سے کسی نہ کسی نشانی کا مطالبہ کرتی ہے، تو جب ان کو نشانی دکھا دی جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتے کہ اکثریت کی بات ایک طرح سے پوری ہو گئی ہے تو وہ ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پیغمبروں سے کوئی نہ نشانیاں مانگتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ تو بلکہ کہنا چاہیے بہت سارے لوگ اس طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں کہ آدمی آج پڑھتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی مطالبے کیے جا سکتے۔ بس یہ دیکھیے
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے ان کو بتلایا جاتا ہے، جو یعنی وہ نشانی مانگتے ہیں یا اپنی طرف سے خود پروردگار کو نشانی ظاہر فرما دیتے ہیں، تو وہ بجائے اس سے کہ اس کو تسلیم کریں یا اسے اثر قبول کریں، وہ کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تا وقت ہے کہ ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے جو آپ کو دیا گیا، یعنی جس طرح آپ پر وحی اترتی ہے، جس طرح ہم بھی اسی طرح اگر وحی کو نہ دیکھیں نہ وحی کو نہ سنیں اور ہم پر وحی نہ اترے، ہم خود فرشتے سے باتیں نہ کریں، وہ ہم سے آ کر باتیں نہ کریں، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وحی کا اترنا یہ خاص ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ، اور نبوت اور رسالت ظاہر ہے کہ ایک اختصاص ہے، ایک عہدہ و منصب ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور ان میں کیسی کیسی خصوصیات ہونی چاہیے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں منوانا ہے تو ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ دولت ہمیں ملنی چاہیے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک تقسیم ہے کہ جو آدمی اخلاص ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیتا ہے، اور جو آدمی اس طرح کسی اخلاص کا ثبوت نہیں دیتا بلکہ بات کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پروردگار اس کے دل میں ایسی تنگی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اگر سمجھنا بھی چاہے تو اس کے بعد وہ سمجھنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کے سینے کو تنگ کر دے، یعنی جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، اس کو ہدایت نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، یعنی جیسا آدمی کے اندر کوئی چیز رک جائے نا تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اٹھتا پھروں، میں ادھر بھاگوں، میں ادھر بھاگوں تاکہ شاید مجھے کوئی راستہ دکھائی دے، شاید مجھے سانس آنے لگے، کہ وہ اس قدر تنگی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھلتا نہیں۔ تو ہم اپنے تجربات میں بھی معلوم ہوتا ہے، جو آدمی دین کا کام کرے گا اس کو اس صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے کہ بعض بس بالکل سیدھی سی بات کسی کے دل و دماغ میں نہیں اترتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس آدمی کو شرح صدر سے محروم کر دیا۔ یہ اصل میں بنیادی دولت ہے، اور یہ اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب آدمی اخلاص کے ساتھ کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر تو اللہ مدد بھی فرماتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے جب شامل حال نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر جن و انس کو خود خطاب کر کے پروردگار نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ اللہ کے نبی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو انسانوں کی طرف آئے ہیں وہی نبی جنات کی طرف بھی آئے ہیں۔ یہاں دونوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی ضرورت پڑی ہے ہدایت کی اور یہ دیکھا کہ وہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے، کہا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ اے جن و انس کی جماعت، کیا ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے پاس جب بھی اللہ کے رسول آئے ہیں یہ میری آیات کو پڑھتے ہوئے، اور وہ اس لیے آئے تاکہ تمہیں ڈرائیں اللہ کی ملاقات سے، کہ دیکھو اس وقت جب اللہ کا سامنا ہوگا، ان قیامت آئے گی تو سوچو تم کیا کرو گے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، کہا عجیب بات یہ ہے جن و انس، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کو جب تمہیں سابقہ پڑے گا اس طرح کی باتوں سے، اس وقت تم قیامت کے دن تسلیم کرو گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، ہم باقی کافر تھے، لیکن اس وقت تمہارا یہ اعتراف کسی کام نہیں آئے گا، لیکن آج تم اس بات کو سمجھنے کی تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یا اللہ کی ذات ایسی وسعت رکھتی ہے کہ فرمایا ربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب غنی ہے، بڑی رحمت والا ہے، وہ چاہتا ہے تو تمہاری اس طرح کی باتوں سے تمہیں اس کو تباہ کر دیتا، تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو لے آتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔
وہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ شاید تم سمجھ جاؤ. اسے فرمایا ربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، کہ تیرا رب تو غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن ہے وہ رحمت والا. وہ اگر چاہتا تمہیں لے جاتا اور تمہارے بعد تمہاری جگہ ان لوگوں کو لاتا جن کو وہ چاہتا. جس طرح تم سے پہلے لوگ آباد تھے، وہ چلے گئے تو تمہیں اس کی جگہ پیدا کر دیا. تو اللہ کے لیے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو لے آنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن وہ صرف اس لیے مٹاتا نہیں ہے کہ شاید ان کو موقع ملے اور یہ سمجھ جائیں. یہ سمجھنے کا جو موقع دیتا ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اس لیے جو قوم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے وہ انتہائی نقصان اٹھاتی ہے. پھر مسلسل اسی پر اللہ نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ دعوت جو ہم دے رہے ہیں کتنی واضح ہے. تمہارے چاروں چوفیر اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، تم اس کے انعامات سے متمتع ہو رہے ہو. تمہارا کھانا پینا، تمہارا رہنا سہنا، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس میں اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور نے یہ سب کچھ عطا کیا ہو؟ لیکن تمہارے فیصلے عجیب ہیں کہ تمہیں عطا تو سب کچھ اللہ کرتا، مثلا کھیتیاں وہ اگاتا، جانور وہ پیدا کرتا. لیکن یہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کا عجیب حال تھا کہ یہ عجیب حرکت کرتے تھے کہ اپنی جب کھیتیاں ان کی کٹتی، کھلیان تیار ہو جاتا یا ان کے جانور بڑی عمر کو پہنچ جاتے کہ وہ بار برداری یا سواری کے قابل ہو جاتے، تو یہ باقاعدہ اس میں خود حصے داری قائم کرتے، کہتے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ اللہ کے شریکوں کے لیے. یعنی پیدا اللہ نے کیا مخلوق اللہ کی، لیکن اس کو تقسیم کرنے والے یہ، اور وہ بھی اپنی مرضی سے. اچھا آگے جا کے فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ. اگر ایسا ہوتا کہ کبھی جس کو وہ چاہتے نا کہ یہ حصہ تو ہے اللہ کا کھیتی میں سے اور کھیتیوں کو نقصان پہنچ جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، کہتے کوئی بات نہیں، اللہ تو غنی ہے. لیکن اگر وہ حصہ جو شرکاء کے لیے رکھا جاتا اس کو کوئی نقصان پہنچتا تو اللہ کے حصے میں سے اٹھا کر اس میں ڈال دیتے. یعنی اس کو پورا ہونا چاہیے، ان کا اپنا حصہ پورا ہونا چاہیے. تو اس میں دیکھیے گمراہیاں دو ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی مخلوق میں تمہیں یہ تقسیم کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ پھر اللہ نے یہ تمہیں حق کس کو دیا کہ تم نے اپنے شرکاء کو فائق رکھا ہے اللہ کے حق سے؟ اللہ کا حق کم کر دیتے ہو، اس کا حق بڑھا دیتے. یہ تم قدم قدم پر جو گمراہیاں کرتے ہو، اگر اس کا جواز کیا ہے؟ حتیٰ کہ تمہاری گمراہیاں یہاں تک پہنچی ہیں کہ تم اپنے شرکاء اور ان کے یعنی ان کی محبت میں آ کر اس طرح کا انہوں نے بھی ایک یعنی ان کے مذہب نہیں یا ان کے خیالات نے یہ بات ان کو سکھائی تھی کہ بعض دفعے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا ان شرکاء کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے جو شرکاء بنا رکھے تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ اپنی اولاد کو بھی قتل کرتے تھے، اس کی بھیڑ چڑھاتے تھے. ہمارے یہاں تو عام طور پر مشہور ہے کہ بچیاں قتل کی جاتی تھی، لیکن صرف بچیاں ہی قتل نہیں ہوتی تھی. بچیاں تو اس لیے قتل کرتے تھے ہمارا کوئی داماد کیوں بنے، وہ بچوں کو بھی قتل کرتے تھے. اس کے دو سبب ہوتے تھے کہ یا تو اس لیے قتل کرتے کہ ان بچوں کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی سے ڈر کر وہ قتل کرتے تھے، اور یا اس لیے قتل کرتے تھے کہ اس کو اپنے دیوتاؤں اور اپنے ان شرکاء کی بھیڑ چڑھاتے تھے. وہ سمجھتے تھے اس طرح ہمارا خدا ہم سے راضی ہوتا. اللہ فرماتا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ تباہ ہو گئے وہ لوگ نامراد ہوئے جن نے اس طرح اپنی اولاد کو قتل کیا اور جن نے اس طرح کی تقسیم کی جو اللہ کے رزق میں جس کی میں مثالیں دے چکا ہوں. اس کے بعد پروردگار نے ایک عجیب سوال اٹھایا ہے ان کی جانب سے. کئی عجیب سوال کرتے ہیں جب پیغمبر ان کو کہتے ہیں کہ تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو پروردگار کے، یہ تمہیں کس نے اختیار دیا، یا تم یہ شرک کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا شرک کرنا غلط ہوتا تو یہ شرک کا کاروبار تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے، یہ ہم نے کو پہلی دفعہ تو نہیں کیا. اگر یہ غلط ہوتا اور یہ تحلیل و تحریم کا حق ہم نے بھی اختیار کر رکھا ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے. آپ بار بار ہمیں اس بات پہ ٹوکتے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف ہے، اللہ کی ذات کی وحدانیت کے خلاف ہے. اگر یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ نے ہمیں اسے روکا کیوں نہیں؟ یعنی اللہ کا اس طرح نہ روکنا اور صدیوں سے یہ کام اس کام کا جاری رہنا، اس کا مطلب یہ پروردگار اس پر راضی ہے. تو اس کے جواب میں کہا جاتا هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اگر اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے، یہ تو علم ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے کب تمہیں اس کی اجازت دی. اگر تمہارے پاس کا علم اور کوئی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یا تمہارے آباؤ نے خود ایک تصور پر قائم کر لیا، تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو وہ لاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان تتبعون الا الظن
وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، پھر تم محض ایک ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہو اور تم محض ایک اٹکل پر چلنے والے لوگ ہو۔ پھر فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے اللہ نے کون سی چیزیں حلال کی ہیں، کون سی چیزیں حرام کی ہیں، تاکہ تمہیں کچھ تھوڑا تو اندازہ ہو، تو کہ تم نے اپنی طرف سے کیا کچھ تماشا بنا لیا۔ اب اس کی ایک تفصیل بیان کی ہے کہ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ پھر حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر حکم دیا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے اندیشے سے کبھی قتل نہ کرو۔ پھر حکم دیا کہ دیکھو کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، تو تم دیکھو کبھی اس کی وجہ سے اولاد کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس سے فرمایا کہ ہر طرح کی بے حیائی سے دور رہنا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، چاہے وہ بے حیائی ظاہر ہو اور چاہے وہ بے حیائی باطن میں ہو۔ اس سے فرمایا کہ کسی نفس کو کسی جان کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے ہر جان کو حرام کیا ہے بجز اس کے کہ شریعت کسی کو قتل کرنے کا حق دے دے، ظاہر اس کی ایک تفصیل موجود ہے۔ اس سے فرمایا کہ مال یتیم کے قریب مت جانا، ان کا حق ہے وہ ان کو دینا۔ اس سے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو تولو اور ناپو تو اس کو ٹھیک ٹھیک ناپ تول کرنا۔ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم ہر معاملے میں عدل سے کام لینا، ولو کان ذا قربیٰ، چاہے وہ تمہارے اپنے قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ یہ وہ میرا حضور کی زبان کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے راستے ہیں، اگر تم نے دوسرے کسی راستے میں چلنے کی کوشش کی تو ظاہر وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اصل جو روح ہے دین کی، جو آخر کہنا چاہیے کہ ست کھینچ لیا ہے اس پوری صورت کا یا پوری تعلیم کا اصل روح یہ ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، میرے رب نے مجھے جو ہدایت دی ہے وہ صراط مستقیم کی دی ہے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ایک مضبوط دین ہے، یعنی ملت ابراہیم، جس کو ہم کہتے ہیں ابراہیم کا طریقہ۔ اور ابراہیم ظاہرہ ہر طرف سے کٹ گئے تھے، صرف اللہ کے ہو کے رہ گئے تھے۔ یہ وہ مضبوط طریقہ ہے جس کی اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے۔ اس لیے پیغمبر آپ ان لوگوں کے سامنے اعلان کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی کے لیے سب سے پہلا اپنا سر جھکانے والا، میں سب سے پہلا مسلم۔ یہ ہے وہ کہنا چاہیے جو سطح ہے اسلامی تعلیم کا، اور اسی گرد پورے اسلامی تعلیمات اس کے تمام احکام گھومتے ہیں۔ اور ساتوں آخری آیت میں خاص طور پر توجہ بھی دلائی کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، تو دیکھنا تم اس تعلیم سے کبھی بھی سر منہ انحراف نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ الاعراف شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول کا وہی ہے تقریباً جو سورہ الانعام کا ہے جو ابھی ہم نے ختم کی ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت حالات کیسے تھے اور مسلمان کس کرب سے گزر رہے تھے۔ اس لیے وہ باتیں اگر ذہن میں رہیں تو اس سورہ اعراف کے مندرجات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نام اس کا الاعراف اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی عنوان ہے اس کا، بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں الاعراف یا اصحاب الاعراف کا لفظ آیا ہے، ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام یہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مضمون اور موضوع اس صورت کا وہ کہنا چاہیے کہ دعوت رسالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت بھی ہے اور اس کو دلائل سے ثابت کرنا بھی ہے۔ پھر اسی حوالے سے انذار اور تنبیہ سے کام لیا گیا ہے۔ سورہ الانعام کی نسبت اس میں تنبیہ کا انداز اور انذار کا انداز غالب ہے۔ یہ چونکہ آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یعنی مکہ معظمہ کے قیام کے آخری سالوں میں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مشرکین مکہ کو سمجھاتے ہوئے، لیکن ان لوگوں نے جو اس سے سلوک کیا وہ ہم سب جانتے ہیں، جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے۔ اس لحاظ سے، اور اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب حضور کو ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، اس لیے انذار میں تیزی آ گئی ہے تاکہ ان کو آخری وارننگ دے دی جائے یا ان پر اتمام حجت کر دیا جائے۔ پھر یہ بات بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اب ہجرت کا سفر قریب ہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر یہود سے واسطہ پڑنے والا ہے، اس لیے اس میں یہود سے خطاب بھی ہے۔ اور یہود نے چونکہ منافقانہ روش اختیار کرنی تھی، اور اس لیے اللہ کے علم میں تو تھا، اس لیے اس میں منافقت پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اس پہلی آیت میں معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الانعام میں اور بعض دوسری صورتوں میں بھی کہ پروردگار نے کئی جگہ پر تسلی دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرمایا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور عجیب و غریب الزامات بھی لگاتے ہیں تو آپ کا دل تنگ پڑتا ہے۔ تو آپ کے دل کو تنگ نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کیا گیا، بلکہ ہر دور کی ریت رہی ہے کہ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ درس صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ اسی آپ کے ساتھ یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن آپ پر یہ کتاب اتاری اس لیے گئی ہے کہ کچھ بھی ہو، وہ لوگ کچھ بھی آپ رویہ اختیار کریں، آپ کو بہر صورت انہیں سمجھانا بھی ہے، یاد دہانی بھی کرانی ہے، اور ان کو آنے والے حالات سے اور انجام سے ڈرانا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ کہنا چاہیے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اس میں تمام لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ دعوت دینے والے موجود نہیں، بے شمار جہالت کی اور ضلالت کی دعوت دے رہے ہیں، گمراہیاں پھیلی ہوئی، اور ہر طاغوت اور طاغوت کے راستے پہ چلنے والا وہ ظاہر اپنی طرف بلا رہا، تو ان میں سے کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ صرف اللہ ہی کا اتباع کرنا۔ اور اگر تھوڑا سا آدمی سوچے تو بالکل کامن سی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، پھر زندگی کی بقا کے اسباب پیدا کیے ہیں، غذا اسی نے مہیا کی ہے، زمین چلنے کو اسی نے دی ہے، سورج اسی کا چمکتا ہے، چاند اسی کا دمکتا ہے، جتنی ضرورتیں ہیں ہماری ان میں سے کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس میں شریک ہوتا ہو، ہر ضرورت اللہ نے پوری فرمائی ہے۔ تو جب ہم اس کی دی ہوئی زندگی سے مزہ اٹھا رہے ہیں اور اسی کے دیا ہوا کھا رہے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے کہ نعمتیں تو اس کی کھائیں اور زندگی سے مزے لیں، لیکن اتباع اور فرما برداری کسی اور کی کریں، تو بہت عجیب بات ہے۔ دنیا میں یہ بات میرے خیال میں ایک کم عقل آدمی بھی جانتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھائیں تو اپنے اللہ کا اور گائیں غیر اللہ کا؟ اس لیے کہا کہ تم جو کوئی تمہاری طرف سے نازل کیا جا رہا ہے وہ اللہ نازل فرما رہے ہیں، اس کی پیروی کرو، کسی اور کی پیروی مت کرو۔ اور تمہارے سامنے تاریخ کھلی پڑی ہے، تم ان کھنڈرات سے گزرتے ہو، عرب ان کھنڈرات سے گزرتے تھے اپنے تجارتی اسفار میں، کہ تم جانتے ہو کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کبھی راتوں کو ہمارا عذاب آیا اچانک، اور کبھی دوپہر کو جب کہ وہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے، اور جب وہ پکڑے گئے تو پھر وہ چیختے ہوئے یہی بات کہتے تھے، وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جب عذاب آ گیا تو تب ان کا کہنا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم ہی ظالم تھے جس کی ہمیں سزا ملی ہے۔ تب ان کو فوراً احساس ہو جاتا کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں ہمارے اپنے اعمال کا صلہ ہے، لیکن نہ جانے اس سے پہلے وہ پیغمبر کی دعوت پر غور کیوں نہیں کرتے۔ چنانچہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، آگے چل کر پروردگار اسی کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ،
دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں صورت آرائی بھی تو ہم نے کی، اور کون ہے تمہاری شکلیں بنانے والا اور تمہیں زندگی دینے والا۔ اور مزید شعور یہ دیا ایک بہت بڑے واقعے کا آغاز کر کے کہ تمہیں صرف ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا تو بہت ساری مخلوقات کو کیا، نین نقش بھی ان کے بنائے ہیں، اور جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ لیکن انسانوں تم کبھی غور کرو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو تمہیں زمین کی خلافت بھی دی، تم پر ایک ذمہ داری ڈالی۔ صرف یہی نہیں ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے اللہ کے قانون کو قبول کرنا ہے اور پھر زمین پر نافذ کرنا، بلکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ زمین پر فساد نہیں پھیلنے دینا، اللہ کی زمین کو اللہ کے قانون کے لیے ہموار رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے پھر آگے کہا یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے زمین کی ذمہ داری سونپی ہے اور تمہیں خلافت دی ہے، اس کے لیے پھر ابلیس اور حضرت آدم کے واقعے کو بیان کیا۔ کہا دیکھو یہاں سے ایک تقسیم شروع ہو گئی ہے کہ حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا گیا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ ملائک ہیں کارکنان قضاء و قدر، دنیا کے نظام وہ چلاتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ان کے حوالے۔ ان کو حضرت آدم کو سجدہ کرا کے یہ بتانا مقصود تھا کہ آج کے بعد کارکنان قضاء و قدر سارے مسخر کر دیے گئے ہیں حضرت آدم کے سامنے، یا یوں کہہ رہی ہے آدمی کے سامنے، کہ حضرت آدم دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے راستے پر چلنے والے آدمی ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، ان کو حق یہ دے دیا ہے کہ وہ فرشتوں سے جو چاہیں مدد لیں، بشرطے کہ نیکی کے راستے میں ہو، نیکی کے راستے میں بلائیں گے، فرشتے ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح جو تکوینی زندگی میں اور اللہ نے کائنات پیدا کر رکھی ہے، سورج پیدا کر رکھا ہے، سورج مسخر ہے انسان کو روشنی دینے کے لیے، اس کی فصلیں پکانے کے لیے، چاند اس کے کام کے لیے، ہوا اس کے کام کے لیے، پانی اس کے کام کے لیے، بجلی اس کے کام کے لیے، زمین کی قوت رویدگی ظاہر ہے انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی چیز ہم چار جگہ جو دیکھتے ہیں ان میں ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے مسخر نہ کر دی گئی۔ یہ صرف بتانا مقصود تھا کہ تم ہی ہو اصل میں جو اس کائنات کا حاصل ہو، تو تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ شیطان نے، حالانکہ وہ ابلیس وہ اتنا بڑا شمار ہوتا تھا کہ وہ تو فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اس نے صرف اللہ کے اس حکم سے انکار کیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے اس کو ہمیشہ راندۂ درگاہ کر دیا۔ تو دیکھنا تم اللہ کے کسی حکم سے انکار نہ کرنا۔ یہاں ایک اور عجیب بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ شیطان نے جو انکار کیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا جنت سے، حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا، اس کے بعد وہ کس طرح جنت میں پہنچا، جو مختلف قرآن پاک کی آیات میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں وہ بالآخر کامیاب ہو گیا حضرت آدم سے ملاقات کرنے میں۔ اس نے جا کر وہاں ان کو بہکایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم جہاں چاہو سیر کرو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو تمہیں کچھ معلوم ہے اس درخت کے قریب جانے میں سے ہوگا کیا، کیوں روکا گیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہو؟ اللہ کو جو تم بے پناہ محبت دے چکے ہو اور اس کو اپنے محبوب اصلی سمجھتے ہو، تو کیا تمہاری خواہش ہے کہ ہمیشہ اس کے قرب سے نوازے جاؤ؟ انہوں نے کہا یہی تو مقصود ہے۔ انہیں قسم کھا کر ان سے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ان کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کی قسم آدمی جھوٹی بھی کھا سکتا ہے، اسی کو ان کو تو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، دنیا میں ابھی وہ آئے نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کی قسم جھوٹی کون کھا سکتا؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ہمیشہ کے یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، کہیں ہمیشہ جنت کے باسی ہو کے نہ رہے۔ اس لیے تمہیں روکا گیا کہ تمہیں بھیجنا اصل میں کہیں اور ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح سے اس کے قریب جا کر اگر ہم یہ جو بھی پھل ہے اس کو کھا لیں، چکھ لیں، تو ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، اس کے قسم کھانے پر یہ غلطی کر بیٹھے، بھول گئے اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں روکا۔ اللہ کے قرب کی خواہش غالب آئی، یعنی ایک نیکی پر دوسری نیکی غالب آ گئی۔ لیکن یہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس کا اصل منشا کیا تھا۔ اس بات کی تو میں خاص بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصل منشا اس کا گمراہ کرنے کا یہ تھا کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا، تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ان کے لیے کھول دے، کہ جن شرمگاہوں کو اللہ نے ان کے لیے ڈھانپا تھا، ڈھانپی گئی تھی، اس نے کوشش کی کہ یہ ان کے سامنے کھول دے، یعنی اس نے ان کے جنسی جذبات کو نشانہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کے بہکانے کے لیے سب سے خطرناک جگہ جس کو نشانہ بناتی ہے شیطانی قوت، وہ انسان کے یہ سفلی جذبات ہیں اور اس کی جنسی قوت۔ تو ابلیس نے بھی اسی کو نشانے پہ رکھا، اور ابلیسی قوتیں آج تک
جب بھی کبھی گمراہی کا راستہ کھولتی ہیں تو ہمیشہ یہیں سے اس کا آغاز کرتی ہیں، کہ جہاں سے انسان کے فطری جذبات کو تحریک ملتی ہے وہیں سے. اسی آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی دنیا میں کام شروع ہوتے ہیں ہمیشہ عورت کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی وہ آسان راستہ. ہمیشہ ناچ رنگ اور کھیل تماشے سے شروع ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے فطری جذبات کو تحریک ملتی ہے اور اس کے اندر جذبات کا لاوا پھوٹتا ہے. اس کے بعد اخلاق کو جو دیواریہ ہوتا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن یہ شیطانی قوتیں ہمیشہ اس راستے سے اپنا کاروبار درست کرتی ہیں. تو یہ یعنی قرآن کریم نے اندازہ کرے کہ اس وقت اس بات کے بارے میں واضح کر دیا تھا یہ بات کہ جب بھی شیطانی قوتیں حملہ کریں گی تمہیں گمراہ کرنے کا تو یہ ان کا ہدف ہوگا، دیکھنا اس سے ہمیشہ بچنا. تو میں اس کے بارے میں مزید کچھ بات عرض نہیں کرتا، اس لیے ہم سورہ بقرہ میں اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں. تو پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے، بتایا گیا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، زمین میں بھیج دیے گئے، ان کی ذمہ داریاں بتا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اسی میں اب تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا. اب دیکھیں یہاں بات آئی کہ انہوں نے سب سے پہلے ان کو ننگا کرنے کی کوشش کی، ان کی شرمگاہوں کو ان کے لیے کھول دیا. اس سے اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا تم پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، کہ شیطان نے جو کیا ہم نے اس کے ازالے کے لیے تمہیں لباس کا شعور بھی بخشا، لباس عطا بھی کیا. اور یہ لباس کی دو وجہ بیان فرمائی، اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کے دور کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ لباس شاید باعث زینت ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ لباس سب سے پہلے باعث زینت نہیں بلکہ دوسرے درجے میں باعث زینت ہے. وہ کہتا ہے سب سے پہلا جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے یواری سوآتکم، تمہارے قابل شرف حصوں کو وہ ڈھانپتا ہے. اس کا مطلب ہے لباس کا پہلا کام کیا ہے؟ ساتر ہونا. اگر وہ ساتر نہیں ہے تو لباس نہیں ہے، چاہے وہ مردوں کا ہو چاہے وہ عورتوں کا. اور دوسرا کام اس کا پھر ریشن ہے کہ وہ زینت کا باعث بھی ہے. تو جس طرح لباس اگر ادھورا ہو اور وہ جگہ کھلتی ہوں جن کا ڈھانپنا ضروری ہے، مثلا عورت کا پورا جسم سطر ہے، چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے سوا پورا جسم سطر ہے اس کا، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اتنا حصہ اس کا سطر ہے جو کہیں بھی نہیں کھل سکتا. اس لیے لباس وہ ہونا چاہیے جو پہلے ان کو ڈھانپے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ آزاد جس طرح ڈھانپنے ضروری ہیں اسی طرح ان کا امتیاز ختم کرنا بھی ضروری ہے. ایک ایسا تنگ لباس جس میں ان کا امتیاز ختم نہ ہو، اس کا مطلب یہ وہ باعث شرم نہیں ہے بلکہ بے شرمی کا باعث ہے. تو وہ اس کو قرآن کریم لباس قرار نہیں دیتا. اس کے علاوہ اس سے مزید احتیاط اگر کی جائے اس کو لباس تقویٰ کہا گیا. کہا یہ تو ہے وہ لباس کی کم سے کم ضرورت. اس کے بعد لباس التقویٰ ذالک خیر، اور جہاں تک تقویٰ کے لباس کا تعلق ہے وہ تو سب سے بہتر ہے. اور تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور سلف صالحین کی روایت کے مطابق. اس کے بعد پھر وارن کیا کہ دیکھو شیطان اس راستے سے دوبارہ تم پر حملہ نہ کرے جیسے تمہارے آباء و اجداد کا اس نے سطر کھول دیا تھا. اسی ہمیشہ شیطانی قوتوں سے باخبر رہنا. اس کو مزید تاکید کے فرمایا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو مذہب کے نام پر بھی لباس کو فضول سمجھتے. جوگیوں نے لنگوٹی میں گزارا کی، وہ سمجھتے لباس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو دنیا داری ہے. حتیٰ کہ عرب بھی اس گمراہی کا شکار تھے. اسی جب وہ حج کرنے جاتے تھے عورتیں ننگا ہو کر طواف کرتی تھی، مرد بھی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. اور خیر ان کے اندر لباس کا ساتر ہونے کا تو احساس بہت کم تھا، اس لیے کہ وہ بڑی بے ساختگی سے دوسروں کے سامنے پیشاب کرنے بیٹھ جاتے، نہانے بیٹھ جاتے، تہبند اتار دیتے. تو ان کے بارے میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا شکار تھے. لیکن آج کی جاہلیت کو کیا کہیں گے کہ مغرب میں جا کے دیکھ لیجیے، ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات آ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نہانا، سوئمنگ پول میں ننگے ہو کے نہانا یا برائے نام لباس پہن کے نہانا، حتیٰ کہ عورتوں تک کا یہاں کھینچ لانا، یہ تو اب دنیا بھر کا معمول ہو گیا. اس میں سوائے اس کے انسانیت روئے اور ماتم کرے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو بتایا گیا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے یہ زینت دی ہے تمہیں، یہ کس نے تم پر حرام کر دی؟ یہ وہ زینت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور طیبات میں شامل ہے رزق کی. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اتار دو، اس کے بغیر تقرب اللہ کا حاصل نہیں ہوتا، کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے.
اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، اللہ نے حرام کیا ہے، میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش کو، بے حیائیوں کو، ہر وہ برا کام جس کو شریعت کی نگاہ میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، اور جس میں بے حیائی بھی شامل۔ اب اس میں مختلف چیزیں شریف حدیث نے مختلف چیزیں اس میں شامل کی ہیں، جس میں زنا بھی ہے، جس میں ننگا ہونا بھی ہے، لیکن حدیث نے اس کو اور بھی زیادہ کھول دیا ہے، حضور نے اس کے بعد بے پردگی کو بھی اس میں شامل کیا۔ تو ایسی ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کیا اللہ نے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، ہر گناہ کو، اسی طرح ہر بغاوت کو، والبغی، گناہ کہنا چاہیے کہ حقوقی حقوق کے تلف کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور گناہ ویسے بھی اللہ کی نافرمانی کو، اس کے کسی حکم کے توڑنے کو بھی کہتے ہیں، اور البغی اس کا اگلا قدم ہے کہ آدمی بغاوت پہ اترا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا، بلکہ صاف فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ وہی بات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے ہوئے فرمائی تھی کہ جاؤ زمین پہ پہنچو، وہاں تمہارے پاس جس زمین سے تمہاری غذا ہوگے گی، لیکن تمہیں زندگی گزارنی کس طرح ہے اس کی رہنمائی میرے پاس سے آئے گی۔ یہاں میں یہی فرمایا کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات پہلے دن حضرت آدم پہ کھول دی گئی، اور اب ہر رسول جو آیا اس نے یہی آ کر بتائی بات کہ جنت اور دوزخ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اگر اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے احکام کا اتباع کرتے ہو تو یہ راستہ جنت کا ہے، اور اس کے خلاف چلتے ہو تو وہ راستہ جہنم کا ہے۔ اور پھر آگے چل کے بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں، تم دیکھو گے ان کی دعوت اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، کہ وہ ایک ہی بات بار بار فرماتے تھے کہ اعبدوا اللہ، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اور اس کی بندگی کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ لے کے آئے ہیں اس کا اتباع کرو، اور اگر تم واقعی اس کا اتباع کرتے ہو تو تم جب جنت میں جاؤ گے اللہ تمہیں ان نعمتوں سے نوازے گا جن کا آج تمہیں تصور بھی نہیں، بلکہ حیران کن بات یہ فرمائی کہ وہاں ظاہر ہے سارے نیک لوگ جائیں گے، نیک لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی دنیا میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی تھی، ہوتا ہے بعض بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، نیک لوگ بھی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے صحابہ میں بعض میں بدمزگیاں ہوں، تو اللہ فرماتا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ ہم اس وقت ان کے سینوں سے ان کی جو ایک دوسرے کے بارے میں بدمزگی تھی نا، کوئی دشمنی تھی، وہ ہم نکال دیں گے۔ اب وہ بھول جائیں گے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے کوئی تھوڑا بہت دل میں کدورت بھی رکھتے تھے۔ اسی آیت کو پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت طلحہ سے، زبیر سے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، یا انہیں یا مجھے ان سے اگر کوئی تھوڑی بہت ایسی کوئی بات تھی تو کہا مجھے یقین ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل ایک دوسرے سے صاف کر دے۔ اور مزید جس پر جتنا بھی فخر کرے انسان تھوڑا ہے کہ جب انسانوں کو بتایا جائے گا، ان کو بھیجا جائے گا جنت میں، اور وہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے، شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دی، اس کے بدلے میں ہم یہاں جنت میں آئے۔ تو اللہ فرمائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ندا آئے گی کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ یعنی ہماری عطا تو ہے لیکن صرف ہماری عطا نہیں، تمہارے اعمال کا صلہ بھی ہے۔ اب کسی آدمی کو یہ پتہ چلے کہ میں جس عظیم منصب سے نوازا گیا وہ میری کارکردگی کا صلہ ہے، تو اس کے لیے اس کا سر افتخار سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ جنت کا ذکر آ رہا ہے تو ایک درمیان بھی ایک جگہ ہے جس کا یہاں ذکر فرمایا کہ ان کے درمیان بھی ایک حجاب ہو، بینہما حجاب، ایک دیوار ہے درمیان بھی، ایک بلند جگہ ہے، اس کو آراف کہتے ہیں۔ کہا آراف میں بھی ہم کچھ لوگوں کو رکھیں گے، وقتی طور پہ رکھا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اس قابل نہیں ہوں گی کہ انہیں جنت میں لے جائیں، اور جن کی برائیاں اتنی بری نہیں ہوں گی وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درمیان میں رکھے گا، اب ان کے لیے جو سب سے بڑی سزا ہوگی وہ حسرت ہوگی۔ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جب اہل جنت کو دیکھیں گے
تو حسرت ہوگی کاش ہم نے ان کی طرح کچھ اور محنت کی ہوتی. ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جہنم اور آراف یقین ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا. پتہ نہیں کتنے میلوں کا ہوگا. ایسی جنت جہنم تو بہت بڑی چیز جگہ ہے، لیکن وہ آراف میں درمیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص ایک ہی وقت میں جنتیوں کو بھی دیکھے گا، جہنمیوں سے بھی دیکھے گا. یعنی کہ قوت بصارت کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی. اس سے ان کے کلام کی، ان کی آواز کی رفعت وہ بھی کہیں کی وہ کہیں پہنچ جائے گی. وہ ان سے بھی باتیں کرے گا، ان سے بھی باتیں کرے گا. وہ ان کی بھی سنے گا، ان کی بھی سنے گا. یہ جیسے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. پھر وہ جہنمی بھی پکاریں گے تو جنت والے سنیں گے. وہ کہیں گے یہ اللہ نے یہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ ہمیں بھی تو عطا کرے. وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، اللہ نے تم لوگوں پر، کافروں پر ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، تو جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں ہم تمہیں کیسے عطا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کی دعوت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت تعارف کرایا ہے کہ جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تخت کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، اور اس کا کہا کہ دیکھو یہ سب کچھ اس کا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. لیکن ان ساری چیزوں کو کی دلیل کے طور پر اس نے مختلف پیغمبروں کی دعوت کو ذکر کیا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور اس کے جواب میں جو کچھ قوم نے کہا اس کو بھی ذکر کیا گیا. اس کے بعد ذکر آیا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف آئے. انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ تم اس سے ڈرتے نہیں. انہوں نے بھی اس کے جواب میں بجائے قبول کرنے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم تو تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں. گمراہی میں کیا بلکہ پاگل پن، کہ ہم تو جب سمجھتے تو بیوقوف ہے. یہ تو ہمیں یہ کس کی طرف لے جا رہا ہے؟ مسیطڑ بنانا چاہتا ہے ہمیں، یہ تو صوفی بنانا چاہتا ہے، ہم دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تم ہم کس طرف دعوت دے رہے ہیں. انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو تجھے بیوقوفی میں دیکھ رہے ہیں اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی اللہ کا نبی نہیں. تو انہوں نے کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. لیکن انہوں نے ایک بات سن کے نہیں دی. پھر ان کے ساتھ جو کچھ گزرا، جو عذاب آیا، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے. اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کی طرف صالح علیہ السلام تشریف لائے. تفصیل ان کی بھی وہی ہے. اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو اونٹنی دی جو حیران کن معجزہ تھا، اور کہا کہ دیکھو آپ اس کو چھیڑنا مت، اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہاری زندگی اسی سے بندھی ہوئی. لیکن وہ ظالم باز نہیں آئے، بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر اللہ کا عذاب ان پر آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندا پڑے رہ گئے. تو سارے علیہ السلام اس بستی سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور خیر خواہی کا حق ادا کیا. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کروں، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. تو نکل گئے، اللہ نے ان کو وہاں خیریت سے نکالا. اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. اور یہ قوم لوط آج جس کو ہم شرق اردن کہتے ہیں، یہی اس کے قریب کا صدوم اس کا نام تھا، بحر مردار کے کنارے پر. ان کے غالباً 5-6 شہر تھے، خاصی بڑی آبادی تھی. لیکن یہ جس بدترین اخلاقی برائیوں کا شکار تھے، اس کا ذکر کرنا بھی شرم سے خالی نہیں ہے. یہاں ذکر کیا قرآن کریم نے اپنے خاص انداز میں، لیکن باوجود ان پر روکنے کے بعد جب روکا انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے، تو جو جواب میں بات کہی وہ میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ تم اتنے گئے گزرے لوگ ہو کہ بل انتم قوم مسرفون، کہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، کہا ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. یہ جواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس برائی میں ہم بھی بری طرح مبتلا. انہیں بجائے اس کے کہ اپنی بدکاریاں چھوڑتے، اپنی بدعمالیاں چھوڑتے اور اس سے توبہ کرتے، انہیں الٹا یہ کہا کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں میں سے جو بڑے پاک باز بنتے ہیں.
کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں، بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں. کہا ان نیکوں کو کہو یہاں تم سے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ الگ بستیاں بساؤ، ہم سارے برے ہیں، ہمیں برا ہی رہنے دو. یعنی یہ برائی کی انتہا ہے یا بیماری کی انتہا ہے کہ بیمار کو بیمار کہا جائے اور اس کو صحت کی دعا دی جائے، اس کو یہ بھی بری لگے اور وہ یہ کہے کہ تم صحت مند ہو، یہاں سے نکل جاؤ، ہم تو یہی اچھے. یہ بیماری ہر اس قوم کو لگتی ہے جو زوال کا شکار ہوتی ہے. تو آپ اگر اس پر غور کریں گے تو اس بیماری سے امت بھی بچی ہوئی نہیں. بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے امطرنا علیہم مطرا، ان پر ہم نے بارش برسائی پتھروں کی. اور جو بار روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زمین الٹ کر جا کے اوپر لے جا کر جبریل نے پھینکی. تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ کسی انسان کا بچ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی چیز وہاں نہیں رہی. اور کہتے ہیں کہ وہ پوری کے پوری آبادی بحر مردار کے نیچے سو رہی ہے، یعنی عذاب کا شکار ہے. اس کے بعد مدین کا ذکر آیا ہے، اہل مدین کا. ان کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی اور انجام وہی رہا. انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ تم تول اور وزن میں خیانت کرتے اور چیزیں جو لوگوں کو دیتے ہو تو کم کر کے دیتے. زمین کو تم نے فساد سے بھر دیا. زمین کے بڑے بڑے نکڑوں پر اور بڑے شاہراہوں پر، ان کے چوراہوں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے اور راستے بند رکھتے تھے اور لوگوں کے لیے امن چین سے زندگی گزارنا انہیں مشکل کر دیا تھا. اس بات پر جب ان کو توجہ دلائی تو بجائے اس کو ماننے کے وہ ظاہر اپنے وقت کے پیغمبر کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ نے پیغمبر کو وہاں سے نکالا اور اس کو قوم کو عذاب کی نظر کر دی. یہ سب تمام پیغمبروں کے واقعہ سنا کر بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، تو بچ جاؤ گے اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق بنو گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہی انجام ہوگا جو باقی پیغمبروں کی امتوں کا ہوا جن نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا. اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.